اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال امام جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے اس حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام دیتا ہوا چلوں جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے قابل غور و فکر ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نئے سال کی آمد ہے اور اس آمد میں ہمیں دنیا کے ساتھ شریک بھی ہونا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارا نیا سال اسلامی طور سے، اسلامی اعتبار سے محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارا سماج کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں ان کے ساتھ شریک ہونا پڑتا ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ خوشی مناتے وقت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ناراض نہ ہو جائیں۔ قابل ذکر یہ بھی ہے کہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں۔ سب سے پہلے کہ ہم کون ہیں، دوسری چیز کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی مومنین کو اس بات کا علم ہے کہ ایام فاطمیہ کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، لہٰذا اس موقع پر اگر ہم کسی بھی پروگرام میں یا جلسے میں یا جشن میں شریک ہوں تو پہلے اس بات کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں کہ ہمارے یہاں غم کے ایام چل رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی خوشی میں، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی جشن میں، کسی بھی پروگرام میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ گریہ وزاری کرتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ لہٰذا ہم اس بات پر پوری طرح سے عمل کریں کہ ہمارے یہاں غم کا دن ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ غم کوئی معمولی غم نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب ذرا انصاف سے بتائیں کہ نبی کی بیٹی کی شہادت کی تاریخ ہو اور ہم خوشیاں منائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کام انجام دیں، وہ فعل انجام دیں جس سے ہمارا خدا اور ہمارے اہل بیت امام اور معصوم علیہ السلام راضی و خوشنود ہوں۔ وہ فعل، وہ کام انجام نہ دے جس سے ہمارا خدا اور ہمارے اہل بیت ناراض ہوں، کیونکہ ہماری زندگی کا ہدف ہی ہے اطاعت پروردگار بجا لانا۔ ہماری زندگی کا ہدف ہی ہے کہ ہم وہ عمل انجام دیں جس کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی چند حدیثیں اور ایک کلام الہی کا فقرہ بیان کرتا ہوا چلوں۔ پروردگار عالم
سورہ مومن کی آیت نمبر 75 اور 76 میں ارشاد فرما رہا ہے، گناہ کے ساتھ خوشی کا اظہار جہنم کا ٹھکانہ۔ اس کے متعلق پروردگار عالم سورہ مومن کی آیت 75 اور 76 میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں حق کے برخلاف باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ پھر پروردگار عالم نے آواز بڑھ کر ارشاد فرمایا سورہ مومن کی آیت نمبر 76 میں، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ خوشی کے اظہار کے لیے بھی گانا بجانا شیطانی عمل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سماج میں لوگ جشن مناتے ہیں تو باقاعدہ گانا بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، لہو و لعاب میں مست رہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے انتقال پر شیطان اور قابل نے گانا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اصول کافی جلد نمبر 6 باب الغنا حدیث نمبر 13 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ بارگاہ خداوند تعالی میں دعا گو ہوں، خدایا تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ خدا تجھے واسطہ عزت و جلالت کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں شمار عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔